بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج کے سبق میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں فرسٹ ایئر سے سبق اخلاق نبوی کا بقیہ حصہ۔ تو عزیز طلبہ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اس حصے میں ہم عزیز طلبہ پڑھیں گے اولاد سے محبت۔ تو عزیز طلبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اولاد سے نہایت محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد سے نہایت محبت تھی۔ معمول تھا کہ جب کبھی سفر فرماتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتے اور سفر سے واپس آتے تو جو شخص سب سے پہلے باریاب خدمت ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا، وہ بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہوتی۔ ایک دفعہ کسی غزوہ میں گئے، اسی اسنا میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں صاحبزادوں یعنی حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم کے لیے چاندی کے کنگن بنوائے۔ چاندی کا جو ہے وہ زیور بنوایا، ہاتھ میں پہننے کے لیے کنگن ہوتے ہیں، ہاتھ کا زیور ہوتا ہے، اور دروازے پر پردے لٹکائے۔ عزیز طلبہ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واپس تشریف لائے تو خلاف معمول عادت سے ہٹ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر نہیں گئے، یعنی کہ آپ واپس آئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں نہیں گئے۔ وہ سمجھ گئیں، فوراً پردوں کو چاک کر ڈالا، پار ڈالا، اتار دیے اور صاحبزادوں کے ہاتھ سے کنگن اتار لیے، وہ زیور اتار لیا۔ صاحبزادے روتے ہوئے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، حسنین کریمین روتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنگن لے کر بازار میں بھیج دیے کہ ان کے بدلے میں ہاتھی دانت کے کنگن لاؤ، یعنی کہ وہ جو کنگن تھے وہ جو چاندی کے عزیز طلبہ بنے ہوئے تھے وہ آقا علیہ السلام نے بازار میں بھیجے کہ ان کی جگہ پر ہاتھی دانت کے جو کنگن بنے ہوئے ہیں وہ لے کر آئیں۔ عزیز طلبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی خدمت میں تشریف لاتی تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کھڑے ہو جاتے، ان کی پیشانی کو چومتے یعنی بوسہ دیتے اور اپنی نشست سے ہٹ کر یعنی اپنی جگہ پر جو ہے ان کو جو ہے وہ بٹھاتے، اپنی نشست سے ہٹ کر اپنی جگہ بٹھاتے۔ حسنین کریمین یعنی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بے انتہا محبت تھی۔ فرماتے تھے کہ یہ میرے گل دستے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے تو فرماتے کہ میرے بچوں کو لانا، وہ صاحبزادوں کو لاتی، بیٹوں کو لاتی۔ آپ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ان کو چومتے اور سینے سے لپٹاتے۔ ایک دفعہ مسجد میں خطبہ فرما رہے تھے، اتفاق سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرخ کپڑے پہنے ہوئے آئے۔ کم سنی کی وجہ سے یعنی کم عمری کی وجہ سے ہر قدم پر لڑکھڑاتے جاتے تھے، یعنی کہ ان کے قدم جو ہیں وہ اکھڑ جاتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ضبط نہ کر سکے، قابو نہ پا سکے، ممبر سے اتر کر گود میں اٹھا لیا اور اپنے سامنے بٹھا لیا۔ پھر فرمایا خدا نے سچ کہا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک جو تمہارا مال ہے اور تمہاری جو اولاد ہے وہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ فرمایا کرتے تھے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا ہے اور میں اس کا ہوں، خدا اس سے محبت رکھے جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھتا ہے۔ عزیز طلبہ ایک دفعہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوش مبارک پر سوار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاندھے مبارک پر جو ہے سوار تھے۔ کسی نے کہا کیا
سواری ہاتھ آئی ہے، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سوار بھی کیسا ہے۔ ایک دفعہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں دعوت میں جا رہے تھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہ میں کھیل رہے تھے، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر ہاتھ پھیلائے، وہ ہنستے ہوئے پاس آ کر نکل جاتے تھے، یعنی کبھی ادھر بھاگ جاتے کبھی ادھر بھاگ جاتے، بالآخر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پکڑ دیا، ایک ہاتھ ان کی ٹھوڑی پر اور ایک سر پر رکھ کر سینے سے لپٹا لیا، پھر فرمایا حسین میرا ہے اور میں اس کا ہوں۔ اکثر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں لیتے اور فرماتے کہ خدایا میں اس کو چاہتا ہوں اور اس کو بھی چاہتا ہوں جو اس کو چاہے۔ عزیز طلبہ، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر جب بدر سے قید ہو کر آئے، بدر ایک مقام کا نام ہے، جگہ کا نام ہے، یعنی کہ وہاں جنگ ہوئی تھی جسے جنگ بدر کے نام سے جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے۔ جب وہ بدر سے قید ہو کر آئے تو فدیہ کی رقم ادا نہ کر سکے، فدیہ کا معاوضہ جو ہے وہ ادا نہ کر سکے تو گھر کہلا بھیجا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے گلے کا ہار بھیج دیا، یہ وہ ہار تھا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے جہیز میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو دیا تھا۔ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہار دیکھا تو بے تاب ہو گئے اور آنکھوں سے آنسو نکل آئے، پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا کہ اگر تمہاری مرضی ہو تو ہار زینب کو بھیج دوں، سب نے بسر و چشم منظور کیا، یعنی سب نے خوشی سے اس کو قبول کر لیا۔ عزیز طلبہ، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نواسی حالت نزا میں تھی، اپنی موت کا وقت جو ہے وہ قریب تھا، نواسی بیٹی کی جو بیٹی ہوتی ہے اس کو نواسی کہتے ہیں، حالت نزا میں تھی، موت کا وقت قریب تھا، صاحبزادی نے بلا بھیجا، بیٹی نے بلایا، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تو لڑکی اسی حالت میں آغوش مبارک میں رکھ دی گئی، گود مبارک میں لڑکی کو رکھ دیا گیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی حالت دیکھی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ رحم ہے جس کو خدا نے اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیا ہے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا نام، ایک بیٹے کا نام حضرت ابراہیم ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر بھی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ دیدہ ہو کر فرمایا تھا، یعنی آنکھوں میں اشک تھے، آنسو تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، دل غم زدہ ہے، دل غمگین ہے، لیکن منہ سے ہم وہی باتیں کہیں گے جس کو خدا پسند کرتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق اخلاق نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تیسرا حصہ ہمارا۔ عزیز طلبہ، آج سبق ہو گیا مکمل، امید ہے آپ کو تینوں حصوں ہی پسند آئے ہوں گے، آج کا حصہ بھی پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو جو ہے وہ اچھی لگی ہو تو پیج کو فالو کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، مجھے دیجئے اجازت، اللہ حافظ۔